تو آج ہمارے پاس ایک بہت ہی غیر معمولی کہانی ہے۔ ایک شخص جو دن میں ایک بڑے بینک میں سسٹم انجینئر ہے جی، اور رات کو کرنسی مارکیٹ میں لاکھوں ڈالر بنا رہا ہے۔ یہ رولنڈ کیمبل کی کہانی ہے۔ یہ پروفائل واقعی حیران کن ہے، کیونکہ عام طور پر ہم فل ٹائم ٹریڈرز کی کہانیاں سنتے ہیں، لیکن ایک شخص جو اپنی نوکری کے ساتھ یہ سب کرے، مطلب اس کے پیچھے کی نفسیات اور حکمت عملی سمجھنا بہت دلچسپ ہے۔ بالکل، اور ان کی حکمت عملی ہی سب سے الگ ہے۔ اسے کہتے ہیں کانٹریرین ٹریڈنگ۔ یعنی بھیڑ چال کے خلاف جانا۔ ہاں، جب سب خرید رہے ہوں تو وہ بیچنے کا سوچتے ہیں، اور جب سب بیچ رہے ہوں تو وہ خریدنے کے مواقع تلاش کرتے ہیں۔ آج ہم ان کے انٹرویو کی بنیاد پر یہی سمجھیں گے۔ اور یہی اس گفتگو کا مقصد ہے۔ ہم رولینڈ کے سفر کو شروع سے دیکھیں گے، ان کی پہلی بڑی ناکامی سے لے کر ان کی سب سے کامیاب ٹریڈ تک، تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ کیا یہ صرف قسمت تھی یا ایک سوچا سمجھا نظام تھا جس سے کوئی بھی سیکھ سکتا ہے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ رولنڈ کا ٹریڈنگ سے کوئی خاندانی تعلق نہیں تھا، وہ تو ٹیکنالوجی کے شعبے سے تھے۔ جی، سان فرانسسکو میں ٹیک بوم کے دوران وہ کہتے ہیں کہ ان کے ارد گرد ہر کوئی سٹاکس کی باتیں کرتا تھا اور انہیں لگتا تھا کہ وہ گفتگو کا حصہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، تو صرف اس گفتگو کا حصہ بننے کے لیے انہوں نے سٹاک مارکیٹ پر تحقیق شروع کی؟ جی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے آغاز وارن بفٹ کے فلسفے سے کیا کہ صرف ان کمپنیوں میں سرمایہ کاری کرو جن کے کاروبار کو تم سمجھتے ہو۔ اور اسی اصول کو انہوں نے الٹا بھی استعمال کیا، یعنی اچھی کمپنیوں کو خریدنے کے بجائے انہوں نے بری، نقصان میں جانے والی ٹیک کمپنیوں کی ناکامی پر شرط لگائی، انہیں شارٹ کرنا شروع کر دیا۔ یہ شروع سے ہی ان کے کانٹریرین ذہن کی نشانی تھی۔ بالکل۔ یہاں شارٹ کرنے کا مطلب سمجھنا ضروری ہے۔ یہ بنیادی طور پر سٹاک کی قیمت گرنے پر شرط لگانا ہے۔ تو 2001 کے .com کریش میں جب سب ڈوب رہے تھی، رولنڈ کی یہ حکمت عملی انہیں بہت پیسہ کما کر دے رہی تھی۔ لیکن کہانی میں موڑ یہیں سے آتا ہے۔ ان کی یہی ابتدائی کامیابی ان کے لیے ایک طرح کی لعنت بن گئی۔ ہاں، یہ ایک کلاسک غلطی ہے۔ کچھ ہی دنوں میں 10 سے 20% منافع دیکھ کر انہیں لگا کہ بس وہ مارکیٹ کے بادشاہ بن گئے ہیں۔ اور اس خود اعتمادی نے انہیں اوور ٹریڈنگ پر مجبور کر دیا۔ جی، یعنی ضرورت سے زیادہ اور بغیر سوچے سمجھے ٹریڈ کرنا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 6 مہینوں کے اندر انہوں نے اپنا پہلا 5 سے 10 ہزار ڈالر کا اکاؤنٹ مکمل طور پر گوا دیا۔ انٹرویو میں وہ بتاتے ہیں کہ ان کی سب سے بڑی غلطی تھی سٹاپ لاس کا استعمال نہ کرنا۔ سٹاپ لاس تو ٹریڈنگ میں آپ کا سیفٹی بیلٹ ہے۔ یہ ایک خودکار حکم ہوتا ہے کہ اگر قیمت اس سطح تک گر جائے تو میری پوزیشن فوراً بیچ دو۔ صحیح۔ اس کے بغیر ٹریڈ کرنا ایسا ہی ہے جیسے بغیر حفاظتی جال کے اونچی رسی پر چلنا، اور رولنڈ نے یہ سبق اپنا سارا پیسہ گوا کر سیکھا۔ تو اپنی پہلی بڑی ناکامی کے بعد انہوں نے ہمت تو نہیں ہاری، لیکن سٹاک مارکیٹ سے ان کا دل بھر گیا تھا۔ تو پھر اگلا قدم کیا تھا؟ وہ گئے آپشنز ٹریڈنگ کی طرف، جو سٹاک سے کہیں زیادہ تیز رفتار کھیل ہے، اور خطرناک بھی بہت زیادہ۔ اور قسمت دیکھیں، ان کی پہلی ہی آپشن ٹریڈ نے انہیں 1 مہینے میں 1000% منافع دیا۔ 1000%؟ جی، لیکن یہ بھی ایک عارضی پڑاؤ تھا۔ ان کا اصل جنون کرنسی ٹریڈنگ یعنی فوریکس ثابت ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے فوریکس شروع کیا تو وہ کمپیوٹر سے خود کو ہٹا ہی نہیں پاتے تھے۔ اور یہ سب انہوں نے خود سیکھا، انٹرنیٹ اور کتابوں سے۔ تو فوریکس مارکیٹ میں آ کر انہوں نے اپنی پرانی حکمت عملی کو تکنیکی تجزیے کے ساتھ ملایا۔ یہ ان کے سفر کا ایک بہت اہم موڑ تھا۔ یہاں انہوں نے صرف یہ نہیں سوچا کہ کیا خریدنا ہے، بلکہ اس پر توجہ مرکوز کی کہ کب خریدنا ہے۔ اچھا۔ ٹیکنیکی تجزیے نے انہیں مارکیٹ میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کا صحیح وقت بتایا۔ یہ شطرنج کی طرح ہے، صرف مہروں کی قدر جاننا کافی نہیں، آپ کو چال بھی آنی چاہیے۔ تو یہاں سے ان کی وہ مشہور کنٹریرین حکمت عملی شکل اختیار کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت مارکیٹ میں داخل ہونا چاہتا ہوں جب سب غلط ثابت ہو رہے ہوں۔ اس کے پیچھے ایک سادہ سی حقیقت ہے۔ مارکیٹ جذبات سے چلتی ہے۔ جب سب خرید رہے ہوتے ہیں تو قیمت اکثر اپنی اصلی قدر سے بہت اوپر چلی جاتی ہے۔ یہ لالچ ہے۔ اور جب سب بیچ رہے ہوتے ہیں تو خوف کی وجہ سے بہت نیچے گر جاتی ہے۔ بالکل۔ رولنڈ ان دونوں انتہاؤں کے بیچ میں اپنا موقع تلاش کرتے ہیں۔ ان کی حکمت عملی کے 3 بنیادی اصول ہیں۔ ٹھیک ہے، اور پہلا اصول ہے
چال کا درمیانی حصہ پکڑنا، یعنی گو فار دا میٹ آف دا موو، یہ سننے میں تھوڑا عجیب ہے۔ لیکن اس کا مطلب بہت گہرا ہے۔ مطلب وہ کبھی بھی کسی بڑی مارکیٹ موو کا بالکل آغاز یا بالکل اختتام پکڑنے کی کوشش نہیں کرتے۔ لیکن کیوں؟ مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ سستا خریدو اور مہنگا بیچو۔ کائنات کا کھیل کھیلتے ہیں، قسمت کا نہیں۔ وہ خبر آنے کا انتظار کرتے ہیں، مارکیٹ کو اپنا پہلا رد عمل دینے دیتے ہیں، اور جب سمت واضح ہو جاتی ہے، جب ٹرین چل پڑتی ہے، تب وہ آرام سے بیچ والے ڈبے میں سوار ہوتے ہیں۔ اچھا، یعنی وہ جلد بازی نہیں کرتے؟ بالکل نہیں۔ وہ درمیانی، سب سے بڑے اور سب سے زیادہ قابل اعتبار حصے سے منافع کماتے ہیں۔ یہ حکمت عملی ان کے سسٹم سے لالچ کو ختم کر دیتی ہے۔ بہت خوب۔ ان کی حکمت عملی کا دوسرا اصول ہے اوسط انٹری۔ وہ کبھی ایک ہی بار میں اپنی پوری پوزیشن نہیں لیتے۔ جی ہاں، اور یہ رسک مینجمنٹ کا ایک شاندار طریقہ ہے۔ وہ ہمیشہ اپنی پوزیشن کو اوسطاً 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ تو اگر ٹریڈ ان کے خلاف جاتی ہے تو وہ پریشان نہیں ہوتے؟ نہیں، بلکہ وہ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ اب وہ اسی چیز کو کم قیمت پر خرید سکتے ہیں، جس سے ان کی اوسط خرید قیمت بہتر ہو جاتی ہے۔ ایک منٹ، کیا یہ خطرناک نہیں ہے؟ لوگ تو کہتے ہیں کہ گرتی ہوئی قیمت پر مزید خریدنا گرتی ہوئی چھری کو پکڑنے جیسا ہے۔ بہت اچھا سوال ہے۔ فرق منصوبے اور جذبات کا ہے۔ عام آدمی تب مزید خریدتا ہے جب وہ خوف میں ہوتا ہے، امید کرتا ہے کہ قیمت پلٹ جائے گی۔ رولنڈ پہلے سے منصوبہ بنا کر آتے ہیں۔ انہیں اپنی مطلوبہ اوسط قیمت معلوم ہوتی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ 4 بار ہی خریدیں گی۔ اگر قیمت چوتھی بار خریدنے کے بعد بھی خلاف جائے تو وہ بغیر کسی جذبات کے ٹریڈ سے باہر نکل جاتے ہیں۔ سمجھ گیا، یہ ایک منظم حکمت عملی ہے۔ اور تیسرا اصول اسی کا الٹ ہے، اوسط ایگزٹ۔ بالکل، منافع بخش ٹریڈ سے نکلتے وقت بھی یہی طریقہ اپناتے ہیں۔ وہ آدھی پوزیشن پر منافع بک کر لیتے ہیں تاکہ کچھ منافع محفوظ ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ پھر 1/4 پر اپنا سٹاپ لاس منافع میں لے آتے ہیں تاکہ اگر مارکیٹ پلٹ بھی جائے تو وہ نقصان میں نہ رہیں، اور باقی کو چلنے دیتے ہیں۔ یعنی وہ لالچ اور خوف دونوں کو سسٹم سے باہر نکال دیتے ہیں۔ جی، یہی ان کی حکمت عملی کا نچوڑ ہے۔ اب ذرا ایک ٹریڈر کے طور پر ان کی زندگی پر بات کرتے ہیں۔ رولنڈ پارٹ ٹائم ٹریڈنگ کرتے ہیں، جو انہیں زیادہ تر ٹریڈر سے الگ کرتا ہے۔ اور یہی ان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس سے ان پر دباؤ بہت کم رہتا ہے۔ چونکہ ان کے پاس ایک مستقل نوکری ہے، انہیں ہر مہینے پیسہ کمانے کی مجبوری نہیں ہوتی۔ تو وہ صرف بہترین موقعوں کا انتظار کرتے ہیں۔ جی، وہ صرف تبھی ٹریڈ کرتے ہیں جب انہیں A+ سیٹ اپ نظر آتا ہے۔ وہ مارکیٹ کے پیچھے نہیں بھاگتے، وہ مارکیٹ کو اپنے پاس آنے دیتے ہیں۔ ان کا شیڈیول بھی کمال کا ہے۔ وہ اکثر صبح 2 بجے اٹھ کر مارکیٹ دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں اسے محسوس کر سکتا ہوں اور یہ مجھے جگا دیتا ہے۔ اور ان کی سب سے یادگار ٹریڈ کی کہانی، وہ چھٹیوں پر تھائی لینڈ میں تھے اور ایک انٹرنیٹ کیفے میں بیٹھے تھے۔ اچھا؟ وہاں انہوں نے ایک ہی ٹریڈ میں اپنے $60,000 کے اکاؤنٹ کو $1,00,000 میں بدل دیا۔ تھائی لینڈ کے ایک شور والے انٹرنیٹ کیفے میں؟ اس کے لیے تو غیر معمولی ذہنی سکون چاہیے ہوگا۔ بالکل، اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے ماحول پر اتنا دھیان دیتے ہیں، یہاں تک کہ فینگ شوئی کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ فینگ شوئی؟ یہ تو مجھے بھی پڑھ کر حیرت ہوئی۔ فینگ شوئی اور فوریکس ٹریڈنگ کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اصل میں اس کے پیچھے گہری نفسیات ہے۔ رولینڈ کا ماننا ہے کہ ان کے ٹریڈنگ روم کا ماحول ان کی کامیابی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کس طرح؟ انہوں نے اپنے کمرے کی ترتیب بدلی، اسے پرسکون بنایا، اور اس بات کو یقینی بنایا کہ ان کی پیٹھ دروازے کی طرف نہ ہو تاکہ کوئی پیچھے سے آ کر انہیں چونکا نہ سکے۔ تو مطلب یہ صرف نمبرز اور چارٹس کا کھیل نہیں ہے، یہ ذہنی سکون اور توجہ کا بھی نام ہے۔ جی، فینگ شوئی ان کے لیے اس ذہنی سکون کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک ایسا سسٹم جو انہیں ذہنی طور پر مضبوط رکھتا ہے۔ اور وہ اپنی ناکامیوں سے بھی سیکھتے ہیں۔ اپنی سب سے بری ٹریڈ کے بارے میں بتاتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ایک بار انہیں نقصان ہوا اور انہوں نے جذبات میں آ کر غصے میں فوراً ایک اور اس سے بھی بڑی ٹریڈ لے لی۔ اسے ریونج ٹریڈنگ کہتے ہیں، یعنی انتقامی ٹریڈنگ۔ یہ ایک بہت عام اور تباہ کن غلطی ہے۔ اور پھر انہوں نے کمپیوٹر بند کر دیا؟ ہاں،
جب وہ واپس آئے تو انہیں مزید 100 پپس کا نقصان ہو چکا تھا۔ فوریکس میں 200 پپس کا نقصان ایک دن میں ایک بہت بڑی شکست ہے۔ لیکن اس سے انہوں نے قیمتی سبق سیکھا۔ بالکل، یہ ہر ٹریڈر کی کہانی ہے۔ نقصان کے بعد غصہ اور اسے فوراً واپس جیتنے کی خواہش، یہ انسانی فطرت ہے۔ لیکن کامیاب ٹریڈر وہ ہے جو اس فطرت پر قابو پانا سیکھ لے۔ اس نقصان نے انہیں شاید لاکھوں ڈالر کے مستقبل کے نقصانات سے بچا لیا۔ تو رولنڈ کیمبل کی اس پوری کہانی سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ میرے لیے سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ صرف تکنیکی علم کافی نہیں ہے۔ انہوں نے مارکیٹ کی نفسیات کو سمجھا، اپنے جذبات پر قابو پانے کا ایک پورا نظام بنایا اور ایک ایسی حکمت عملی وضع کی جو ان کی شخصیت کے مطابق تھی۔ میں اس سے پوری طرح متفق ہوں۔ رولنڈ کی کہانی کا نچوڑ یہ ہے کہ مارکیٹ کو ہرانے کی کوشش کرنے کے بجائے اسے سمجھنا ضروری ہے۔ ان کا کنٹریرین نقطہ نظر دراصل بھیڑ چال کے خطرات کو سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ بالکل، ان کی حکمت عملی کا ہر اصول وہ جلد بازی، لالچ اور خوف سے بچنے کا طریقہ ہے۔ اور پارٹ ٹائم ٹریڈنگ کے عنصر کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے انہیں وہ نفسیاتی برتری دی جو بہت سے فل ٹائم ٹریڈرز کے پاس نہیں ہوتی۔ ان پر آج پیسہ کمانا ہی ہے کا دباؤ نہیں تھا۔ صحیح، جس کی وجہ سے وہ بہتر فیصلے کر سکے۔ جی، یہ گفتگو ہمارے سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑ جاتی ہے کہ کیا کسی بھی شعبے میں غیر معمولی کامیابی کے لیے صرف مروجہ اصولوں پر چلنا کافی ہے، یا پھر انسان کو اپنے تجربات، نفسیات اور یہاں تک کہ فینگ شوئی جیسے ذاتی عقائد کو ملا کر اپنا ایک منفرد راستہ بنانا پڑتا ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ کیا حقیقی مہارت اصولوں کو جاننے میں ہے، یا یہ جاننے میں ہے کہ انہیں کب توڑنا ہے یا اپنے مطابق ڈھالنا ہے؟ رولنڈ کیمبل کی کہانی شاید اسی دوسرے نقطے کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ کامیابی کا کوئی ایک سیدھا راستہ نہیں ہوتا، آپ کو اپنا راستہ خود بنانا پڑتا ہے۔